ایک آیت کریمہ ہے جو سورہ مائدہ میں اللہ فرماتا ہے انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون، کہ بے شک تمہارا مددگار اللہ ہے اور اس کے رسول ہیں اور ایمان والے ہیں جو نماز قائم رکھتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، رکوع کرتے ہیں۔ یہ آیت کریمہ کب نازل ہوئی میں آپ کو بتاؤں۔ علامہ امام راضی علیہ الرحمہ اپنی کتاب تفسیر کبیر میں اس آیت کی تفسیر بیان کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں کہ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ نماز پڑھ رہے تھے اور حالت رکوع میں تھے کہ اچانک دروازے پر ایک سائل نے صدا لگائی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے انگلی میں چاندی کی ایک انگوٹھی تھی، وہ چاندی کی انگوٹھی خود بخود اتر گئی اور سائل نے اسے اٹھا لیا۔ سائل کی مانگنے والے کی حاجت پوری ہو گئی اور آپ نے دوران نماز اس کی حاجت پوری کر دی۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں فرمایا اللہ و رسول اور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور نماز اور زکوٰۃ، نماز پڑھنے والے مومن اور زکوٰۃ دینے والے اور رکوع کرنے والے یہی ہیں، یعنی بحالت رکوع میں بھی سائل کو خالی نہ بھیجا اور چاندی کی انگوٹھی دے کر کے اس کی مدد فرمائی۔ یہ آیت کریمہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی سخاوت کی شہادت دیتی ہے کہ وہ نماز پڑھ رہے ہیں، اللہ کا حق ادا کر رہے ہیں اور نماز پڑھنے کے ساتھ ساتھ چاندی کی انگوٹھی مانگنے والے کو دے کر کے بندے کا حق ادا کر رہے ہیں اور اس کی ضرورت پوری کر رہے ہیں۔ اسی لیے اس آیت کو آیت ولیکم کہا جاتا ہے۔ ایک اور آیت ہے، اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے قرآن عظیم میں وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اور اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو، پکڑ لو اور آپس میں بکھرنا نہیں، متفرق نہیں ہونا، منتشر نہیں ہونا۔ جب یہ آیت کریمہ کے بارے میں امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اہل بیت اطہار کے ایک عظیم الشان امام ہیں، ان سے پوچھا گیا کہ اللہ کی رسی کیا ہے، اللہ کی رسی کیا ہے، تو آپ نے فرمایا اپنی طرف اشارہ کر کے نحن حبل اللہ الذی قال اللہ فیہ، ہم اللہ کی رسی ہیں جن کے بارے میں اللہ نے قرآن عظیم میں کہا ہے۔ یعنی امام جعفر صادق نے اپنی طرف اشارہ کر کے اس بات کی طرف، اس امر عظیم کی طرف اشارہ کیا کہ اے پوچھنے والے سن لے کہ ہم اہل بیت اطہار ہی وہ اللہ کی رسی ہیں کہ جس کی جڑیں آسمانی دنیا پر ہیں اور اس کی شاخیں دنیا میں ہیں۔ آسمان پر اس کی جڑیں ہیں، جنت میں اس کی جڑیں ہیں، عرش اعظم پر اس کی جڑیں ہیں اور اس کا ایک سرا دنیا میں ہے۔ جب تو اسے پکڑ لے گا جو جنت میں چلا جائے گا، اسی طرح سے ہم اہل بیت اطہار کے دامن سے جو وابستہ ہو جائے گا وہ یقیناً جنتی ہو جائے گا۔ تو گویا کہ اہل بیت اطہار کے دامن کو اللہ رب العزت نے اللہ کی رسی کہا، اسے مضبوطی سے ہمیں پکڑنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے۔ اسی طرح سے سورہ مریم آیت نمبر 96 اس میں ایک آیت کریمہ ہے، اللہ فرماتا ہے ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا، او کما قال اللہ، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور اچھے عمل کیے تو رحمان یعنی پروردگار لوگوں کے دلوں میں ان کے لیے محبت ڈال دے گا، محبت پیدا کر دے گا۔ اس آیت کے متعلق جب حضرت محمد ابن حنفیہ سے پوچھا گیا کہ وہ کون سے لوگ ہیں جن کی محبت اللہ دل میں ڈال دے گا، تو آپ نے فرمایا کوئی مومن ایسا نہیں رہے گا جس کے دل میں سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ اور آپ کے اہل بیت کی محبت نہ ہو۔ میں آپ کو بتاؤں اس واقعے کو علامہ جلال الدین سیوطی علیہ الرحمہ نے تفسیر در منصور میں بھی بیان فرمایا۔ حضرت محمد ابن حنفیہ فرماتے ہیں کہ مومن کی نشانی یہ ہے کہ اس کے دل میں علی کی محبت ہوگی، اور جس کے دل میں علی اور اہل بیت اطہار کی محبت ہوگی، اللہ تعالیٰ لوگوں کے دلوں میں اس عاشق کی محبت کو ڈال دے گا اور دنیا والے اس سے محبت کریں گے جو علی سے اور علی کے گھر والوں سے محبت کرے گا۔ یہ ہے اہل بیت اطہار کی شان۔ اسی طرح سے ایک اور آیت کریمہ ہے جسے
آیت مومن کہا جاتا ہے. سورہ سجدہ آیت نمبر 18 اللہ فرماتا ہے افمن کانا مومنن کمن کانا فاسقن، تو کیا وہ شخص جو مومن ہے وہ ایسا ہو جائے گا جو فاسق ہے؟ یعنی مومن اور فاسق کبھی برابر نہیں ہو سکتے. اس آیت کے متعلق حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما ارشاد فرماتے ہیں کہ اس آیت میں مومن سے مراد حضرت علی ہیں اور فاسق سے مراد ولید ابن عقبہ ہے. آپ سے پوچھا گیا وہ کیسے؟ تو آپ نے فرمایا کہ حضرت علی کا اور ولید ابن عقبہ کا کسی مسئلے پر بحث ہو گئی ان کے درمیان. تو ولید نے کہا حضرت علی سے کہ علی تم چپ رہو، ابھی تم بچے ہو، میں ہوشیار ہوں، زبان دراز ہوں، نیزہ چلانے میں ماہر ہوں، تیز ہوں، تم سے زیادہ بہادر ہوں، تم بچے ہو. شیر خدا علی مرتضی نے فرمایا خاموش، تو فاسق ہے. یعنی یہ جتنی باتیں تو کر رہا ہے، غرور کر رہا ہے، فخر کر رہا ہے، مباحات کر رہا ہے، تکبر سے بیان کر باتیں کر رہا ہے، اور تکبر سے جو باتیں کی جاتی ہے وہ قابل تعریف ہرگز نہیں ہوتی. انسان بزرگ جو ہے تکبر سے نہیں بلکہ تقوی سے ہوتا ہے، انسان بزرگ ایمان سے ہوتا ہے. یہ جواب مولا علی نے ولید ابن عقبہ کو دیا، اور آپ نے فرمایا ایمان اور تقوی کی دولت جسے نصیب نہیں وہ بد نصیب ہے. جب یہ بات ان کی ہو گئی تب جا کر کے یہ آیت کریمہ نازل ہوئی، اور اللہ نے اپنے محبوب کو فرمایا کہ ولید فاسق اور مردود ہے، اور اے محبوب علی یہ مومن ہے اور خدا کا محبوب ہے، اور علی اور ولید یہ برابر نہیں ہو سکتے، اور مومن اور فاسق یہ کبھی بھی برابر نہیں ہو سکتے. تفسیر خازن میں اس کو ذکر کیا گیا ہے جسے علی کی ولایت کا اعتراف نہیں، ہزار سجدے کرے کوئی گناہ معاف نہیں، بدن میں حج کا احرام، دل میں بغض علی، یہ کعبہ پاک کے پھیرے تو ہیں طواف نہیں. اللہ تعالی ہمیں علی کی محبت میں زندہ رکھے اور علی ہی کی محبت میں ہمیں موت عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.